یہ کہتے ہیں جی السلام علیکم، سچے نبی اور جھوٹے نبی کو کیسے پہچانا جائے؟ جیسے مرزا قادیانی جھوٹا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، اس کی پہچان کیسے کی جائے گی؟ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا۔ تو میں نے زیتون ایف ایم پلس کے اوپر ہی قریباً 1.5-2 سال پہلے ایک پروگرام کیا تھا، 1.5 سال تو کنفرم ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں میں نے لکھا تھا جادوگر اور نبی میں فرق، یعنی معجزے میں اور جادو میں فرق کیا ہے۔ اس میں میں نے کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ ابن تیمیہ نے کتاب النبوات کے اندر کافی ڈیٹیل میں اس پر بات کی ہے، ابن حزم نے اس کے اوپر بات کی ہے، مگر میں آپ کو جھٹکے کے اندر جو بنیادی ہے اس کے اوپر آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ سارے کا سارا حل ہو جائے، جس کو آج ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایتھیس سب سے بڑا ایشو جو مذہب کے سامنے یا ریلیجس پیپل کے سامنے رکھتے ہیں، مذہبی لوگوں کے سامنے، بلیورز کے سامنے، وہ یہ کہتے ہیں تمہاری تھیوریز جو ہیں وہ فالسیفائیبل نہیں ہیں، یعنی ان کو ہم غلط نہیں کر سکتے۔ تم کہتے ہو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، ہمیں کیا پتا؟ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، ہمیں کیا پتا؟ ٹھیک ہے جی، انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے تھے، ہمیں کیا پتا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں دوسری طرف جادوگر بھی ہمیں نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ تو فرق کیسے ہوگا سچے اور جھوٹے کے درمیان؟ تو سمپل یہ ہے کہ قرآن نے بڑے آسان طریقے سے سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق کرنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا۔ ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ نسخہ سامنے رکھ لیں، بس یہ اسی پر بات ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 51 ہے۔ مشرکین آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر کہا کہ اگر آپ سچے ہیں، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہنے لگے کہ کیوں اس کے اوپر اس کے رب کی طرف سے معجزات نہیں اترتے، اس کو معجزے کیوں نہیں ملتے تاکہ ہم اس کو سچا مانیں؟ تو کل اے نبی کہیں انما الآیات عند اللہ، تمام کی تمام نشانیاں اللہ کے ہاں ہیں، وانما انا نذیر مبین، میں تو صرف ڈرانے والا، کھلا کھلا وضاحت کرنے والا بندہ ہوں۔ ہاں، اب اللہ نے آگے اس کا نسخہ دیا کہ اگر یہ تمہارے سچے اور جھوٹے ہونے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ہاں جی، تو وہ کہتے ہیں اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے سچے اور جھوٹا کرنے کے لیے، انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، کہ ہم نے ان پر نازل کر دی ہے ایک کتاب جو ان پر پڑھی جاتی ہے، ان فی ذلک لرحمتا وذکری لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے اسی میں رحمت ہے اور اسی میں نصیحت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سچا اور جھوٹا کرنے کے لیے سب سے بڑا معیار ان کا قرآن ہے جو وہ امت کو دے کے گئے ہیں۔ آج بس قرآن سامنے ہے، اور یہی چیز سورہ نساء کی غالباً آیت 82 کے اندر یا 84 کے اندر اللہ نے یہی کہا تھا، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، قرآن میں تدبر کریں، اختلاف نکالیں، فیصلہ کر لیں کہ اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے۔ سمپل فارمولہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور جھوٹا کرنے کے لیے قرآن سامنے موجود ہے، اس وقت یہ فالسیفائی ایبل آپ کی لیبارٹری میں موجود ہے، اس کو آپ سامنے رکھیں، ملحدین کو کہیں اس میں سے کوئی بات کریں، ہمیں غلط ثابت کر دیں تو ہم مان جائیں گے اللہ کے رسول سچے نہیں تھے، جھوٹے تھے، نعوذ باللہ۔ رہا مرزا قادیانی کا معاملہ، تو اس کو بھی ہم اسی سے جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے، آئینہ کمالات اسلام ہو یا چشمہ معرفت ہو روحانی خزائن کی جو اس نے کتابیں لکھی، اس میں اس نے صاف طور پر کہا ہے کہ میرے سچا اور جھوٹا کرنے کے لیے محق امتحان میری پیش گوئیاں ہیں۔ اس کی پیش گوئیاں اس کی کتابوں میں چھپی ہیں، چاہے وہ محمدی بیگم کی ہو، پنڈت لیکرام کی ہو، ڈپٹی عبداللہ اتم کی ہو، سلطان بیگ کی ہو، مرزا احمد کی ہو، اور اسی محمدی بیگم کی ہو، اور اسی طریقے سے ثناء اللہ امرتسری کی ہو، بڑی بڑی پیش گوئیاں اس کی آپ لے لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ بندہ جھوٹا تھا۔ اسی طریقے سے تضادات کے حوالے سے مرزا قادیانی کو جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ کہتا رہا کہ ازالہ اوہام کے اندر میں مسیح موعود نہیں ہوں، میں مسیل مسیح ہوں، بعد میں اس نے کلٹی ماری اور کہا میں تو مسیح موعود ہوں کتاب البریہ کے اندر۔ تو پہلے کہتا رہا مجھے لوگ دھوکے سے مسیح موعود کہتے ہیں، میں تو مسیل مسیح ہوں، بعد میں کہنے لگا میں مسیح موعود ہوں، مجھے مسیح موعود سمجھو۔ پہلے وہ کہتا تھا کہ ختم نبوت جو ہے وہ ہو گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تقریباً وہ 1899 تک یہی کہتا رہا، 1899 تک وہ یہی کہتا رہا۔ جیسے 1900 چڑھتی ہے کہنے لگا نہیں جی نہیں، وہ نبی ذلی بروزی جناب آ سکتا ہے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر، اس نے اپنا تضاد کر دیا۔ اسی طریقے سے متعدد تضادات ہیں، اس کے متعدد تضادات ہیں۔ ایک جگہ پر وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ جناب بلاد شام کے اندر ہے، ایک جگہ پر وہ کہتا ہے کہ کشمیر میں سری نگر محلہ خانیار کے اندر قبر یوزیاسف کی جو وہ قبر ہے۔ اس طرح کے ڈرامے اس نے کیے ہوئے ہیں کہ ایک چیز بھی وہ اس بندے کی ٹھیک نہیں اتری۔ اسی لیے پھر ثناء اللہ امرتسری صاحب نے شعر کہا تھا کہ
कोई भी काम ए मसीहा तेरा पूरा ना हुआ, कोई भी काम ए मसीहा तेरा पूरा ना हुआ, बेबसी में हुआ है तेरा आना जाना। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को झूठा साबित करने के लिए भी उसकी किताबें ही हैं। किसी को भी आपने झूठा साबित करना है तो उसकी जुबान से ही उसको करना है, ये बुनियादी उसूल है, वरना ना आप फर्क कर सकेंगे। अच्छा, इब्न तैमिया ने तो यहां तक लिख दिया है किताबुन नबुव्वत के अंदर कि मोजज़े फकत अगर मोजज़े रहें और साथ नबूवत का दावा ना हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी कोई बंदा अगर दावा नहीं कर रहा साथ और ये मोजज़ात दिखा रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। मगर सीरतुन नबी जो लिखी है शिबली नुमानी ने और सैयद सुलेमान नदवी, गालबन उनका ना सैयद सुलेमान नदवी, उन्होंने सीरतुन नबी 5 जिल्दों 3-4 जिल्दों के अंदर वो किताब है, बड़ी शानदार। उसमें भी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात का जिक्र आया तो उन्होंने कहा है किसी नबी के लिए भी सच्चा या झूठा होने के लिए मोजज़ात की जरूरत नहीं होती, उसकी तालीमात होती हैं। मोजज़ात तो इजाफी होते हैं, मोजज़ात जो होते हैं वो तो इजाफी होते हैं, बल्कि हुज्जत तमाम करने के लिए होते हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाज़ मकामात पर कहा कि अगर मैं तुम्हारे कहे हुए मोजज़ात तुम्हें दिखा दूं तो तुम्हारे लिए दरवाजा बंद हो जाएगा, हुज्जत तमाम हो जाएगी। क्योंकि मोजज़ा उस जगह पर दिखाया जाता है जहां हतमी फैसला करना मकसद हो, मगर जब दरवाजे खुले हुए हों तो फिर आप तालीमात ही दिखा सकते हैं।